बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। हफीज प्रॉपर्टी एडवाइजर के प्लेटफॉर्म से मलिक तौसीफ एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज एक दोस्त जो सरगोदा से बिलोंग करते हैं, वो भी एडवोकेट हैं, सबाहत हसन एडवोकेट साहब। उनसे कोई डिस्कशन होगी। उनका एक जाती इशू है जिसको वो मुख्तलिफ फोरम्स पे पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं और हमारे साथ भी वो एक लंबे अरसे से इन कांटेक्ट हैं। तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनका इशू क्या है, क्योंकि उनके मुताबिक ये है कि जो फ्रॉड उनके साथ हुआ है वो शायद उनके जिले का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसमें महकमा माल मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। तो उन्हीं के साथ उनके इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन पहले करा दें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ आपका ये इशू है। जी मैं असल में सरगोदा बेस हूँ जी, वहाँ पे मेरी रिहाइश है। हमारी वरासती जमीन है तहसील पसूर, जिला सियालकोट है। उसमें हमारी वरासती जमीन है 117 एकड़, जो कि मेरे हम दो भाई हैं और एक बहन है, हमारे नाम है। ठीक हो गया। और अब आप आए कि आप जिस फ्रॉड का जिक्र करते हैं वो फ्रॉड क्या हुआ है आपके साथ। जी, वो फ्रॉड ये हुआ है कि हमारी क्योंकि रिहाइश थी सरगोदा में हमेशा से, तो ये जमीन मेरे बाप दादा की तरफ से हमें जो है ये आगे ट्रांसफर हुई है, तो उस वक्त से ये ठेके पे दी जाती रही और रुदावरियां भी हमारे नाम ही होती थी, जाहिर है जो आता था ठेकेदार उसके नाम होती थी। तो 2022 से पहले जो है 3-4 साल पहले मैंने जमीन 40 एकड़ उसमें से अपने 117 एकड़ में से एक मास्टर सुल्तान नामी आदमी को दी। उसने अपने साथ एक भाई को शामिल किया, अपने सगे भाई को, साबर अली उसका नाम है, वो भी पसूर का है। वो बेसिकली जो है वो एक लैंड माफिया का वहां पर मुकामी है, जिसमें कुछ तहसीलदार भी और पटवारी भी शामिल है, उनका मेंबर था। जब मुझे पता लगा कि ये जो है ये गलत बंदा है, तो मैंने उसे जमीन खाली करने का कहा। वो मेरे पास सरगोदा में आया और 6 माह का ठेका लेकर आया है। 2022 जून से पहले की बात है कि मुझे 6 महीने दे दे, मैं खाली कर दूंगा। मैंने वो ठेका भी वसूल कर लिया और उसे 6 महीने दे दिए। उस 6 महीने के दौरान उसने फिर हल्का पटवारी के साथ मिलकर एक जो रजिस्टर इंतकालात एक्ट होता है, जिसे दाखिल खारिज भी कहते हैं, उसके अंदर 1981 का एक इंतकाल था वहां के मुकामी आदमी का, जरीफ हुसैन उसका नाम था, उसकी वो विरासत का इंतकाल था। उसे इन्होंने डिस्प्लेस किया, फाड़ा, और उसमें एक पर्त किसी रजिस्टर से निकाल कर लगा दिया कि ये जमीन जो 42 एकड़ थी, 347 कनाल, ये मेरे दादा ने एक मकसूद हुसैन नामी शख्स को उस वक्त जुबानी में कर दी थी, जिसका कि 42 साल की जमाबंदी है, जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसे भी कहते हैं और फर्दें भी जिसे कहती हैं, उसमें अंदराज नहीं हो सका। 42 साल में अंदराज नहीं हो सका। तो ये अंदराज जो किया जाए, और ये दरखास्त उन्होंने दी है जून 2022 में। उससे पहले कभी ये सामने नहीं आया, क्योंकि ये था ही नहीं, किसी की विरासत का इंतकाल था। जब उसे मिसप्लेस किया तो फिर वो एक दादा की तरफ से बना के जब फ्रॉड, फिर ये मेरे सामने आया। तो मैंने जब ये तहकीक शुरू की तो मेरे इल्म में आया कि ये जो बंदा है, जो मकसूद हुसैन जिसके नाम ये बनाया गया, ये 1980 में पैदा हो रहा है और 1981 में ये जमीन खरीद रहा है 42 एकड़ मेरी दादा की तरफ से। अच्छा, ये जो इंतकाल जो लगाया गया ना, उससे आगे के हमारे 42 साल के इंतकालात अभी मौजूद है सारे, जिसमें हमारी विरासत, उसमें अगला इंतकाल जो 1981 के अंदर हुआ वो मफूकुल रहन का है। मेरे दादा ने अपनी पूरी जमीन जो थी वो 1097 कनाल बनती थी उस वक्त, जो फिर मेरे हमारी फुफी को भी गई उसमें से, तो वो सारी आड़ रहन करवा कर जरिए तरक्याती बैंक से ट्रैक्टर भी लिया। अगर वो जमीन सेल हो चुकी थी तो वो ट्रैक्टर तो नहीं, वो फकुल रहन तो नहीं होनी थी। अच्छा। ये अगला इंतकाल है। उसके बाद सारी हमारे विरासत के इंतकालात मौजूद हैं। हमारी जमीन में से, टोटल जमीन में से हमारी फूफी को जमीन दी, उन्होंने सेल की, वो सेल के जो इंतकालात मौजूद हैं। और फिर जमाबंदियां हर 4 साल के बाद बनती हैं, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि हर 4 साल के बाद, जिसे 4 साला भी कहते हैं, वो 9-10 4 साले बनते हैं। उसमें कहीं उसका अंदराज नहीं, क्योंकि ये तो था ही नहीं उस वक्त। अच्छा, अब जब मैंने ये तहकीक की तो मेरे इल्म में आया कि जरीफ हुसैन नामी आदमी की विरासत का इंतकाल था, जिसने अपनी जिंदगी में 3 इंतकालात के जरिए कुछ जमीन अपनी सेल कर दी थी। जब वो फौत हुआ तो ये 11 नंबर इंतकाल बनता है 1981 का जो उन्होंने बनाया।
وہ اس کی وراثت کا درج ہوا. اس کے بعد اس کی ایک بیٹا تھی اور ایک بیٹی تھی. ان کے نام یہ جو رقبہ جو بقایا رقبہ تھا وہ منتقل ہو گیا. انہوں نے پھر یہ اس کے ذریعے آگے جو ہے بیچا وہ اپنا 106 کنال رقبہ. تو اگر یہ انتقال اس کی وراثت کا ہوا نہیں تھا تو وہ جمع بندی میں کیسے آ گئے؟ یہ 79 کے اندر مالک بن گئے تھے اس کے بیٹا اور بیٹی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ رجسٹر کے اوپر موجود ہے، اور اس کے اندر ایک 6 نمبر انتقال ہے. اس پہ پٹوائی نے اس وقت کے حلقے میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ 11 نمبر انتقال جو تھا یہ ظریف حسین کی وراثت کا انتقال تھا، اور وہ ورق مصنع کی بنیاد پر کالا دم تصور کیا جاتا ہے. وہ مصنع جو ہے وہ ان کی لینگویج میں ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے یا ردی ہو جاتا ہے. تو یہ اسے جب انہوں نے یہ کروا لیا سارا، اس کے بعد یہ میں نے درخواست دے دی اینٹی کرپشن کو. فراڈ تھا اور مجھے جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اینٹی کرپشن جو ہے اس میں پروب کرے گی تو یہ سامنے آ جائے گا. میں نے گجرا والا ڈویژن بنتا ہے ہمارا، تو میں نے جب وہاں پر دی اپلیکیشن تو اینٹی کرپشن نے فرسٹ پروب کیا. تو اس کے اندر جو انکوائری آفیسر تھے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اس وقت، تو انہوں نے جو ہے نا ابھی فرسٹ پروب کر کے وہ بنا کے رپورٹ سبمٹ کی ڈائریکٹر کو. ڈائریکٹر صاحب نے اس سے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی دوسرے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو. اب وہاں پر اس دوران جو تھا اے ڈی سی آر کے پاس اپلیکیشن تھی، اے ڈی سی آر صاحب کو بھی وہ کیس سمجھ آ گیا تھا اس وقت 2022 میں، لیکن وہ چینج ہو گئے. اب میں جب اے ڈی سی آر صاحب آئے، انہوں نے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کر، اور وہ جو ہمارا جو فرسٹ پروب ہوئی بھی تھی جو کہ ڈائریکٹر نے جو ہے وہ اس سے ڈس ایگری کر کے نئے کے پاس لگا دی تھی، کیونکہ وہ فرسٹ ایک ہی پیشی ہوئی تھی ابھی اینٹی کرپشن میں، تو وہ اسے دی. جبکہ میں نے خود آرگو وہاں کیے، میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ فراڈ ہے، یہ انتقال پھاڑ کے لگایا گیا ہے. اور وہ جو اس کی اس زمین کے پرچیزر تھے جو اصل ظریف حسین کا تھا، بچہ اور بچی سے جنہوں نے زمین خریدی تھی، ان کے بیانات بھی کرائے جو کہ اے ڈی سی آر صاحب نے بدنیتی پہ اس میں مصر کا حصہ ہی نہیں بنایا. اچھا سر، میں اور انہوں نے سوری میں آپ کٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ اس میں چند جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے جائیں تاکہ سننے والے ہیں ان کو بھی کچھ باتیں واضح ہوتی جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے 2022 میں، لیکن ڈاکیومنٹس کے اندر انٹریز جو کی گئی ہیں وہ 1981 کے ریکارڈ کو چینج کیا گیا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی 1981 کے صرف ایک رجسٹر جو ہوتا ہے نا یہ داخل خارج، اس میں ایک پرت لگایا گیا صرف بس. اچھا، یعنی جو اوریجنل پرت تھا اس کو ریموو کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک پرت لگا دیا گیا ہے، ایسا ہی ہوا ہے؟ غیر زبانی کا جی. اور وہ آیا دونوں پرت پٹوار سرکار دونوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے یا کسی ایک میں ہی ہے صرف؟ جی وہ پٹوار میں بھی وہاں پہ تبدیل کیا گیا اور سرکار میں بھی تبدیل کیا گیا. لیکن سر یہ تو واضح نظر آ جاتا ہے نا کہ اگر آپ رجسٹر کو دیکھیں تو اس کو تو دیکھ کر ہی پھر پتہ چل جاتا ہوگا کہ اس کے اندر تو اس طرح. ہاں جی وہ یہی جی بالکل اس رجسٹر سے بھی پتہ لگ رہا ہے. اچھا جو انہوں نے لگایا ہے نا پرت سرکار بنا کر، وہ آپ دیکھیں تو اس پہ جو ہے واضح طور پر بتا کے لیکوڈ کے ساتھ انٹری کی ہوئی ہے جو کہ اب فورینسک کے لیے جو ہے ہونی چاہیے اس کی. تو وہ اینٹی کرپشن پروب کر رہی ہے اس سلسلے میں بھی. تو یہ جو ہے پر سرکار ہے نا اس کے اندر وہ پوری پرت کے اندر جو ہے ایک شجا نسب بھی ہوتا ہے مالکان کا، اس میں بھی اس کی انٹری نہیں ہے. اچھا جو رجسٹر ہے اس کے پٹوار کا جو رجسٹر ہوتا ہے نا داخل خارجی، اس کے اوپر انڈیکس بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، جس میں سارے انتقالات جو ہو چکے ہیں اس انڈیکس میں درج ہوتے ہیں. اس میں بھی درج ہے کہ 11 نمبر جو انتقال تھا 1978 کا ہے. جی اتنے واضح ثبوت ہے. اچھا میں یہاں ناظرین کے لیے بھی ایک بات کرتا چلوں. میں نے چند دن پہلے ایک ریکارڈنگ کی جس میں نے یہ کہا کہ پرانی ڈیٹس میں انتقالات میں اگر کوئی فراڈ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. میں نے اس کی وجہ بتائی کہ وہ تواتر کے ساتھ انتقالات آ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چھوڑا نہیں گیا ہوتا، انتقال کے بعد میں اس میں کوئی ایڈ کر دیا جائے اضافی، یہ ممکن نہیں ہوتا. جب میں نے وہ ریکارڈنگ کی یہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے پھر دوبارہ، حالانکہ یہ پہلے بھی کانٹیکٹ میں تھے، تو انہوں نے دوبارہ اپروچ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ تو انہوں نے یہ بھی کر دی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ جو بات جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جمع بندی میں انٹریز آنی ہوتی ہیں اور وہ ہر 4 سال کے بعد ریپیٹ ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے.
لیکن ان کی 42 سال کی وہ کوئی انٹریز نہیں ہے، اور ایک ہی بار سامنے سارا کچھ آ جاتا ہے کہ جناب یہ انتقال ہوا تھا اور اس پہ عمل درآمد کر دیا جائے. تو کیا انہوں نے عمل درآمد بھی اب کر دیا ہے یا ابھی وہ پینڈنگ ہے؟ جی وہ یہ جو ایڈی شاہ صاحب نے جب وہ کیا نا پیسے لے لیے اور وہ سب ہو گیا، ان کی ڈیل ہو گئی اس پارٹی کے ساتھ، تو انہوں نے اس جو اینٹی کرپشن کی فرسٹ رپورٹ تھی جو ابھی پروب چل رہا تھا اس کے اوپر فیصلہ کیا. حالانکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جوڈیشل فیصلہ ایک ایسی مبینہ رپورٹ کے اوپر جو انکمپلیٹ ہے، جس سے ڈس ایگری کیا ہے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے، اس پہ فیصلہ کر دیا کہ میں اجازت دیتا ہوں. یہ اجازت دے رہے ہیں، میں آپ کو ڈیٹ مینشن کر دوں، 24 نومبر 2022 کو. ٹھیک ہے. 25 کا دن میں نے اپلائی کیا نقل کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے جان کے دی نہیں 25 کو سیالکوٹ سے، اور 26 تاریخ کو اس پہ عمل کر دیا، زبردست. اور 26 تاریخ کو عمل کر مجھے وہ دی گئی فیصلے کی کاپی. دیکھیں نا، یہی ہے پھر اچھا جو بادی النظر میں یہی بندہ کہہ سکتے نا کہ یہ پیسے کا کمال ہے، ادروائز تو ظاہر ہے اتنا سپیڈی تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے انتقالات کے وراثت کے بھی ہیں، اس میں ایک انتقال ہبہ ڈگری کا ہے جو کہ کوئی ریونیو اتھارٹی بھی اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتی، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہوگا جب لگایا ہے تو اس پہ عمل کر دیا. اچھا اس میں سے کچھ اور ایک اور انلیگل کام جو عمل درآمد کا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ فرد بدل جو بنائی گئی ہے وہ بنائی گئی ہے اس مقصود کے نام یہ کرایا گیا تھا انتقال جو 1 سال کا بچہ تھا اس وقت، اور اس کی جو اب عمل درآمد کرا رہا ہے وہ صابر نامی ہمارا مظاہرہ کرا رہا ہے، وہ درخواست دے رہا ہے، اس کی درخواست پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور یہ بھی انلیگیلٹی مقصود نہیں دے رہا خود جو بندہ ہے. ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں کہ جس کے نام پہ وہ لگ جی رہی ہے پراپرٹی، وہ خود جی ایز اے ایپلیکینٹ ہے اس میں یا اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ نہیں اپلیکینٹ ہے جی وہ، لیکن وہ اس وقت تک سامنے نہیں آیا تھا، وہ ڈرا ہوا تھا کہ میرے خلاف کوئی کاروائی میں. جب یہ عمل درآمد ہو گیا پھر وہ اب سامنے آ گیا ہے، اب وہ سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک آپ اس کو انہی فورمز پہ پرسیو کر رہے ہیں یا آپ نے سول کورٹ کی سائڈ پہ بھی رجوع کی؟ جی وہ ایسا تھا نا جی کہ میں نے پھر جب مشورہ کیا سینئر سے تو میرے علم میں آیا کہ یہ جو فیصلہ آیا جب تک ہم اسے ریونیو سے ختم نہیں کروائیں گے تو سول کورٹ میں تو یہ کام لٹک جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو ہے یہ ایویڈنس میٹر آف ایویڈنس ہوتا ہے. لیکن یہ وعدہ ثبوت تھا تو اینٹی کرپشن سے پرچہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا تو یہ ختم بھی ہوگا. تو میں نے ایڈیشنل کمشنر صاحب سے اسٹے لے کر اپیل کر دی تھی سیال کورٹ میں. نہیں، وہ آپ کی اسٹریٹجی تو آبویسلی ظاہر ہے جب سینئرز کی اس میں رائے ہو وہ تو ٹھیک، لیکن بات وہی ہے نا کہ جب فراڈ کی بیسس پہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو پھر یہ جو کرنے والے ہیں فراڈ وہی اس کو کیسے درست کریں گے؟ مطلب وہ اگر وہ روکنے والے ہوتے تو وہ پہلے اس کو ہونے ہی نہ دیتے. تو جب انہوں نے سارا جی جی الو کیا ہے تو اب وہ اپنے اگینسٹ ہی. یہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ایک جنرل. جی 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 تو اس میں وہ آپ والی بات درست ہے کہ جب ہم سول سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جی لیکن جی جی یہاں جب وہی جنہوں نے اس کو درست کرنا ہے وہی فراڈ میں انوالو ہوں تو پھر وہ جی کیا ریلیف آپ کو پرووائڈ کریں گے؟ تو اس میں آپ کے لیے دعا گوئی ہو سکتے ہیں. بات پھر آپ والی ہے کہ اچھا اگر اب میں ذرا تھوڑا سا انٹری کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں کیا صورتحال ہوگی کہ وہ مافیا جو ہے وہ پیسے لگا رہا ہے نا جی. تو ایڈیشنل کمشنر صاحب نے اب حکم کرنا تھا، 1 سال ہو گیا تھا وہاں چلتے ہوئے، انہوں نے ریکارڈ منگا لیا سارا. جب ریکارڈ سے دیکھا تو وہ فراڈ سامنے آ گیا ہر چیز ان کے. انہوں نے یہ فیصلے کی ڈیٹ دے دی، انہوں نے کمشنر گجرانوالا کو اپلیکیشن دے دی کہ یہ ہماری جو اپلیکیشن ہے یہ چینج کر دی جائے. اور اب وہ اس پہ مسلسل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس زمین پہ قبضہ کریں اور اسے آگے سیل کر دیں، کیونکہ عمل درآمد وہ ہوا ہے لیکن اسٹے ہوا ہے. تو اب وہ 1.5 سال سے پولیس کے ذریعے براہ راست، کیونکہ اس میں اب جو لوگ شامل ہیں آپ کو پتا ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں ایز اے انویسٹر کہ یہ 42 ایکڑ جو زمین ہے یہ تقریباً 40 کروڑ روپے کی بنتی ہے. 1 کروڑ روپیہ ہمارے علاقے میں 80-90 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ کا چل رہا ہے. تو اتنی ہیوج اماؤنٹ کی وجہ سے اس میں پارٹیاں جو ہے نا وہ انویسٹ کر کے یہ کر رہی ہیں. اب گجرانوالا کے جو کمشنر صاحب ہیں ان کے پاس ایک اپلیکیشن ہے کہ اسے تبدیل کر دیا گیا. اب یہ وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں گجرانوالا سے کہ اسے تبدیل کرا کر پھر کسی کے ساتھ ڈیل کی جائے، کیونکہ ایڈیشنل کمشنر جو جن کے پاس یہ کیس تھا وہ بہت دیانتدار افسر ہیں. میں نے پورے ریونیو میں صرف انہیں دیکھا ہے، یہ پورے گجرانوالا میں، کہ اس قسم کے آفیسر بھی ہیں ریونیو میں.
لیکن وہ اب ان اس سے کا کیا نام کرتے بھی وہاں آپ سے مینشن چینج کر کرا کے. دیں، آپ ان کا نام ضرور مینشن کریں کہ جن کو آپ یہ ایک نام مطلب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دیانت دار ہیں، تو ان کا نام تو لینا جی چاہیے اس سیشن کے لیے. جی یہ حافظ طارق صاحب ہے، ایڈیشنل کمشنر گجرانوالہ. اور ابھی بھی اور باقاعدہ طور جی اور باقاعدہ طور پر یہ انہوں نے سیرت بھی جو ہے کبھی کتابیں لکھی ہیں اور میرے علم میں آیا ہے، اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. تو یہ بہت ایماندار افسر ہیں اور ان کی ریپیوٹ جو آپ ہے کہہ رہے میرے ہیں علاقے اسی میں. طرح کے ہی ہوں، اس طرح کے جو آفیسرز ہیں ان کو جی جی واقعی جی اللہ کرنا جی جی چاہیے. تو جی جاری رکھیں. جی جی جی. تو یہ جو ہے اب یہ کارروائی کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس زمین پر قبضہ کر کے اسے آگے سیل کر کے پیسے جو ان کے لگے ہیں اور اس سے پلس کر کے وہ اپنے نکل کے لے کے یہاں سے ہٹ جائیں، اور یہ آگے جو ہے یہ لیٹیگیشن میں چلا جائے کام. تو یہ لیکن جو ہمارا جو حلقے کا جو پٹواری ہے اس نے اب آگے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیسے کیے. اچھا یہ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ایک چیز واضح اتنی تھی، اس لیے میں سول کی طرف نہیں کیا، کہ یہ جو انتقال تھا نا ظریف حسین کا، آپ کو پتا ہے اس کا عمل درآمد ہوتا ہے اگلے 4 سال میں. جی جی تو یہ اگلا جو 4 سالہ تھا وہ بنتا تھا 79-80 کا 4 سالہ، ٹھیک ہے. جس میں ظریف حسین کا اصل جو 11 نمبر انتقال تھا اس کا عمل درآمد ہوا تھا. وہ انہوں نے اینٹیو برانچ سے غائب ہی کر دی جمع بندی. اچھا پوری یہ میں جمع آپ بندی کے غائب کر دی یا وہ پیجز جی غائب کر دیے؟ نہیں پوری جمع بندی غائب کر دی ہے جی، ٹھیک ہو گیا. پوری جمع بندی غائب کر لی. اور جب وہ کمشنر صاحب نے مانگا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اویلیبل نہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے جمع بندی. اس سے جو پہلے اور بعد کی جمع بندیاں ہیں وہ اویلیبل ہیں؟ جی جی وہ اویلیبل ہے، اور جس میں اس کا اندراج ہوا تھا، جس میں عمل درآمد ہوا تھا، وہ جمع بندی ہی غائب کر دی ہے انہوں نے وہاں سے، پر سرکار ہی پوری غائب کر دی ہے 79-80 کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد روز نام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ روز نام سے پٹواری کے پاس ہوتا ہے واقعاتی، جس میں وہ لکھتا ہے انتقالات کون سے ہوئے ہیں اور کیا ہوا ہے. جی جی وہ 78 کا جس کے اندر یہ درج تھا کہ یہ وراثت 11 نمبر انتقال ہے، یہ ظریف حسین کی وراثت کا انتقال ہے، وہ بھی پٹواری نے غائب کر دیا روز نام کیا واقعاتی 78 کا. ٹھیک ہے. اور پلس اس نے 81 کا بھی غائب کر دیا غائب کر کہ دیں. وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. غائب جی کر دیں تو اس سے آگے پیچھے والے موجود ہیں؟ جی اس سے آگے پیچھے والے موجود ہیں، صرف یہی دو نہیں ہیں، 78 والا اور پلس یہ 1981 والا. یہ دونوں نام سے کہتا ہے جی میرے ریکارڈ میں نہیں ہے، میرے پاس ہی نہیں ہے. سر میں تو قائل ہوں اس بات کا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا بھی ہوتا ہوں کہ یہ جو قانون قاعدہ ہے نا، یہ صرف کتابوں کو ذرا رونق بخشنے کے لیے یہ بنتے ہیں. باقی کرنا کرانا وہی ہے، انہوں نے جو ان کا من چاہے گا، جو دل چاہے گا جی بالکل. کرنا ہے. جی بالکل. فراڈ ہوئے جی ہیں میرے سامنے کئی ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن واقعی جی اسکیل پہ آپ بتا رہے ہیں اور جتنی پلاننگ کے ساتھ اس سارے کو ایکسرسائز کیا گیا ہے، تو واقعی یہ جی ایکسٹریم لیول پہ جا کے انہوں نے یہ پلان بھی کی جی. ہے. اچھا اس میں ایک اور جو ہے وہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں انلیگیلٹی، وہ جو انہوں نے پرچ لگایا ہے نا بنا کر پٹوار کے پاس، اس میں جو اندراجات ہیں وہ بھی غلط ہیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو یہ کھاتا تھا یہ 1100 کنال 6 مرلے کا کھاتا تھا، انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 347 کنال کا سالم کھاتا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے ہاں اسی اس پہ. اچھا اس میں ایک اور خسرہ نمبر ہے 38 نمبر جو تھا بشندگان دہ کا، وہ بھی بے نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھی میری دادا کی طرف سے بے کیا ہوا ہے ایسے مقصود حسین کو. ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ جو اس کے ڈاکومنٹ کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے بنا کے لگایا انتقال، وہ بھی غلط ہیں. بس وہ اجلت میں ظاہر ہے کہ جو پھر ان سے ہو پایا ہے وہ تو چلے. جی وہ اصل میں جہاں سے نکالا ہے نا جی انہوں نے، وہ کوئی سالم کھاتے کا تھا کسی کا، اسے ٹیمپر کر کے انہوں نے وہ بنایا نا، تو وہ پھر وہ اس انک سے تھا، ریڈ کی انک سے سالم لکھا گیا تھا، اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکچوئل انتقال پھاڑ کے اس کی جگہ جو انتقال لگایا گیا ہے وہ انتقال بھی کوئی نیا پرت نہیں ہے، کوئی پرانا پرت ہے جس کو تبدیل کیا گیا ہے. جی 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 وہ رجسٹر سے کہیں سے نکال کے لگایا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مطلب پوری پلاننگ ہے. ظاہر ہے پھر سگنیچر جی اس وقت کے ان کے ہوئے ہوں گے جو پٹواری کے اس جی. اچھا یہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا اس کا یہ وہ ہے کہ اگر یہ زمین سیل ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کی جمع بندی آتی، 42 سال وہ بندہ کہیں نہ کہیں تو آ کے اپلائی کرتا نا کہ میں نے یہ خریدی تھی زمین جب میں 1 سال کا تھا، تو
कोई कभी आज तक ये बात सामने नहीं है। और जमा बंदियों में फर्द कंप्रोमाइज में तो फिर कंप्रोमाइज जैसे और बेचारे लोग भी हैं जो सुनने वाले हमारे लोग हैं, वो अपने फर्दे निकलवाते होंगे। फर्द में जब मालिक है तो ठीक है, मैं भी यही करता था कि फर्द निकलवाता था, उसमें देखता था हमारी सारी मिल्कियत आ रही थी। अब ये तो पता ही नहीं था कि इंतकाल को जो है 42 साल पहले वाला कोई इंतकाल फाड़ के नया लगा के भी ये फ्रॉड होता है। ये पहली दफा मेरे सामने ये चीज आई कि इस तरह भी फ्रॉड कर लेते हैं। जी जी, नहीं वो स्ट्रेटजीज बहुत हैं। मैंने अपना भी एक प्रोग्राम एक बार अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बात की थी कि फर्द बदर के जरिए आपका तो चले इन्होंने थोड़ी सी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की है ना कि एक इंतकाल भी इन्होंने बना ली है। तो हमारे साथ एक ये हुआ कि सिंपल फर्द बदर के जरिए इन्होंने रकबा 33 मरले यानी ए से बी के नाम पे कर दिए। ठीक है, सिंपल फर्द बदर में लाइन लिखी गई है। जब उसकी दुरुस्ती की बात आई तो फिर ये कहें कि नहीं जनाब हमने जिसके नाम से ये जमीन अब रिमूव करनी है उसको तो सुनना जरूरी है ना, उसको सुने बगैर हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा यही तो मेरा फिर सवाल है कि पहले आपने सुने बगैर ए के नाम से रिमूव कैसे की है कि अब आप कह रहे हैं वापस करते हुए दूसरे को सुना जाएगा। यानी जब दुरुस्त अमल करना है तो फिर आपने सबको सुनना है, और जब आपने फ्रॉड करना था तो फिर किसी कानून कायदे के आप पाबंद नहीं थे। तो यही अभी जो आप अपनी पूरी स्टोरी बता रहे हैं। इसके अंदर एक और चीज है कि उसकी हर इंतकाल की फीस भी होती है जो उसके साथ लगी हुई होती है, फीस उसकी इंतकाल की, वो भी नहीं है इसके अंदर, वो भी नहीं है कहीं पर रिकॉर्ड में। जाहिर बात ये हुआ ही नहीं था। सब कुछ तो उनसे होना भी नहीं है ना, मतलब फ्रॉड ठीक है वो करने की पूरी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन सब कुछ तो जाहिर है उनसे हो नहीं पाएगा। बाकी केस तो जाहिरी तौर पे बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्टीमेट जो रिलीफ है ना वो तो शायद सिविल साइड से ही आपको जाके मिले। लेकिन वही बात कि जो कानून की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने के लिए आप अब इस तरफ हैं। तो दुआ गो है जनाब आपके लिए कि आपको कामयाबी इसमें मिले। मैं यहाँ नाजरीन के लिए भी एक बात करता चलूं कि इस डिस्कशन का मकसद ये है कि क्योंकि हमने इन्हीं बातों को हाईलाइट करना होता है कि आप लोग अलर्ट रहा करें। बदकिस्मती हमारी कि जो कस्टोडियन है हमारे इन राइट्स के और हमारी इन प्रॉपर्टीज के, वो कस्टोडियन ही अगर खुद इस तरह के वो जो मिसाल तो फिर वही बनती है कि कुत्ती अगर चोरों से मिली हुई हो तो जनाब फिर तो आप गैर महफूज हैं, तो फिर तो आप किसी भी वक्त लूटे जा सकते हैं। तो ये जो एडवोकेट सब फरमा रहे हैं तो इनके साथ भी वही कुछ सारा हुआ है। तो सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और इस टॉपिक को डिस्कस। इसमें यहाँ पे मैं अपने सुनने वालों को ये गुजारिश जरूर करूंगा कि सिर्फ वो फर्द न लिखवाएं, बल्कि इनके फ्रॉड से बचने के लिए रजिस्टर जो इंतकाल आ सकती है उसकी कापियां भी लिया करें। अच्छा, मैं एक आपको यहाँ एक दिलचस्प बात एक और बताऊं। मैं जब अपने केस में एडीसीआर साहब के पास में गया तो मेरी उनसे जब बात हुई, मैंने कहा जनाब ये कैसे हो सकता है कि हमारा रिकॉर्ड तब्दील कर दिया गया है, बजाय इसके कि वो अपने सर पे कुछ जिम्मेदारी लें। वो कहते हैं जनाब ये तो आपका कसूर है। मैंने कहा जी क्या कसूर? आपको चाहिए कि आप हर 3 माह बाद रिकॉर्ड अपना चेक किया करें। मैंने कहा सर ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि हमने हर 3 माह बाद रिकॉर्ड चेक करना है। क्यों? ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे रिकॉर्ड को भी तब्दील ना कर दे। गवर्नमेंट आपको करती है इस मकसद के लिए, हमें नहीं। हम तो घरों में महफूज तस्वुर कर रहे होते हैं कि जनाब हमारे रिकॉर्ड के साथ कुछ नहीं होगा, वो सेफ हैंड्स में है। लेकिन ये तो जब सामने आता है तो पता चलता है कि वो सेफ हैंड्स जो हैं वो तो बड़े करप्ट हैंड्स थे, कि वो तो आपका उन्होंने लूट लिया आप लोगों को। तो आप वाली बात कि ये तो चेक करते रहना चाहिए। अभी जो आपका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है वैसे या अभी मैनुअल रिकॉर्ड? कंप्यूटराइज जी 2013 से कंप्यूटराइज है। तो आप देखें ना, जो ये लोग कहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन इसलिए हुई है कि फ्रॉड ना हो सके, तो वो भी कहानी खत्म हो गई कि फ्रॉड तो एनी टाइम और किसी भी डिपार्टमेंट में आपके साथ यहाँ किया जा सकता है। तो जो था वो भी बिल्कुल कंप्यूटराइज था, उसको कर दिया गया। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी होगी डिस्कशन, और आपके लिए बिल्कुल दुआ गो है कि आपके लिए अल्लाह आसानियां पैदा करे।